اور جب مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی تو سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے تھے ان میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ چنانچہ یہ ہجرت کے لیے تیار ہوئے، اپنی سواری پر اپنی گھر والی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، اپنے بچے کو بٹھایا، روانہ ہونے لگے تو آپ کی جو اہلیہ تھی اس کے گھر والے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے ہمارے دین کو، کفار کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے نکاح کیا ہے اور آپ کی بیٹی بھی مسلمان ہے، ہم دونوں کا مذہب ایک ہے، تو آپ ہمیں کس طرح جدا کر سکتے ہو؟ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کو روک لیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہو کر اکیلے ہی ہجرت کر گئے اور جاتے ہوئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کر گئے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنا دین، اپنا مذہب اسلام کبھی نہ چھوڑنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر پابند رہیں۔ ابو سلمہ کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارا بھائی تو چلا گیا لیکن ان کی گھر والی یہیں پر ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایک بیٹا بھی ہے، تو اولاد تو والد کی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آئے اور بحث و تکرار کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بیٹا بھی لے کر چلے گئے۔ 1 سال تک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے اور اپنے خاوند کے بغیر اپنے گھر میں رہتی رہیں۔ تقریباً جب سال کا عرصہ گزر گیا تو ابھی مغیرہ کہ ایک شخص نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ کیسے ظالم لوگ ہو، آپ کی اپنی بچی ہے، آپ نے خوشی سے نکاح کروایا، خوشی سے یہ مسلمان ہوئی، اور اب تم کہتے ہو ہم نے اس کو اس کے خاوند کے پاس نہیں جانے دینا۔ تو کیسے ظالم لوگ ہو اور کتنے بزدل لوگ ہو۔ ظالم اس طرح کہ میاں بیوی کو جدا کرنے پر لگے ہوئے ہو، اور بزدل اس طرح کہ تمہارا بس صرف ایک عورت پر ہی چلتا ہے۔ ان کو یہ بات دل پر لگی، چنانچہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کے جو گھرانے کے افراد مکہ مکرمہ میں تھے ان کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ میرا بیٹا مجھے دے دو، مجھے گھر کی طرف سے اجازت مل گئی ہے تو میں اب مدینہ منورہ جاؤں گی۔ انہوں نے وہ بیٹا ان کو دے دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑی، اپنی سواری لی اور مدینہ کی طرف چلنے لگی۔ جب مکہ مکرمہ سے تقریباً 3-4 میل باہر نکل گئیں تو ان کو ایک آدمی ملا جس کا نام عثمان بن طلحہ تھا۔ انتہائی شریف النفس آدمی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک عورت اکیلے جا رہی ہے، اس کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ کون ہو، کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے ساری بات بیان کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ اتنے لمبے سفر میں کوئی مرد نہیں ہے،
تو یہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو اکیلے ہی جا رہی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور مدینہ منورہ تک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عثمان جیسا شریف النفس آدمی نہیں دیکھا، سارے رستے میں انہوں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جہاں ضرورت ہوتی اونٹ کو بٹھاتے اور خود دور جا کر بیٹھ جاتے۔ جب مدینہ منورہ مقام قباء تک پہنچے تو وہاں انہوں نے قبیلہ بنی عمر کی بستیوں کو دیکھا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ تمہارا خاوند ان ہی بستیوں میں سے کسی بستی کے اندر رہ رہا ہے، یہی مسلمانوں کی بستیاں ہیں۔ اور یہ کہہ کر عثمان بن طلحہ واپس ہو گئے۔